السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 ہے۔ سورت نمبر 2 جو اس کا نمبر ہے، یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی وہ ترتیب جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت کی بتائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ترتیب سے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو لکھوا دیا۔ لیکن اس صورت مبارکہ کے جو نزول کی ترتیب تھی، یعنی نزول نازل ہونے کے اعتبار سے جو اس کا نمبر تھا وہ 87، یعنی 87۔ اس کا نزول کے اعتبار سے جو نمبر ہے وہ 87۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کی بعض آیات ایسی ہیں جو مکہ کے اندر بھی نازل ہوئی، لیکن مجموعی طور پہ جو صورت ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس وجہ سے اس صورت کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر بعض آیات تو بالکل ایسی ہیں کہ جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے آخری حصے کے اندر نازل ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت سے فضائل بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سورت کو جس گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے وہاں پر جن اور شیاطین نہیں آیا کرتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی 10 آیات کو پڑھ لے تو وہ رات کو ہر قسم کی آفات سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو 10 آیات کے جن کے بارے میں یہ فرمایا، وہ 4 آیات تو اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات ہیں، پھر اسی طرح 3 آیات آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، ٹوٹل 7 ہو گئیں، اور پھر آخر کی 3 آیات سورہ بقرہ کی، تو یہ ٹوٹل 10 آیات جو ہو گئیں۔ تو اس کے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت کرے تو ایسا شخص رات کے وقت تمام قسم کی آفات سے، حادثات سے محفوظ رہا کرتا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر آیت الکرسی کی آیت بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے فضائل بتائے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی حروف مقطعات یعنی ایسے حروف جن کو الگ الگ کر کے توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی قریب 29 صورتوں کے شروع کے اندر ابتدا میں یہ اسی طرح حروف مقطعات آتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ھدی اس میں ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم اور وہ خرچ کرتے ہیں، ینفقون جو چیز ہم نے ان کو دی ہے اس مال کے اندر سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔
والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور اس سب پر ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت پر بھی یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، کامیابی کے رستے پر ہیں، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گزشتہ صورت کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر، ابتدا کے اندر اللہ رب العزت کی بزرگی اور تعریف بیان کی گئی، اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگی گئی کہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، پھر اسی طرح آخر میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن پر انعام کیا گیا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اس سورہ کے ابتدا کے اندر، یہ پہلی 4 آیات کے اندر، تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اسی طرح یہ پہلی 4 آیات جو ہیں ان کے اندر مومنین کی، متقین کی صفات بیان کر دی گئی ہیں کہ مومنین کون لوگ ہیں اور متقین جو ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی اگلی 6 7ویں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کی نشانیاں بتائیں، پھر اسی طرح اگلی 13 آیتوں کے اندر منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ شروع میں اس سورہ مبارکہ کے جو حروف مقطعات آتے ہیں، یعنی الف لام میم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، بلکہ الف علیحدہ ایک حرف، لام ایک علیحدہ حرف، میم ایک علیحدہ حرف، تو گویا الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح ان کو سننے پر بھی 30 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ الف لام میم یا دیگر حروف مقطعات جو 29 شروع کے سورت کے شروع میں آ رہے ہیں، ان کے معنی اور مطالب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو ان کے کوئی معنی نہیں بتائے۔ جمہور مفسرین کرام کی بھی رائے یہی ہے کہ یہ جو حروف مقطعات مختلف صورتوں کے شروع کے اندر آتے ہیں، تو ان کے معنی و مطالب اللہ رب العزت یا تو خود جانتے تھے یا راز کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بتائے گئے تھے اور لوگوں کو بتانے سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن بعض مفسرین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان بھی جو مفسرین حضرات تھے، انہوں نے بھی خود سے ان کے معنی اور مطالب بتائے ہیں، لیکن وہ معنی اور مطالب جو بتائے ہیں وہ ایک اندازے کی صورت ہے، تسہیل کی، وہ ایک اندازہ ہے، حتمی طور پہ ان کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھی جا سکتی کہ یہی معنی اور مطلب مراد ہے۔ تقریباً ہر مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق الگ الگ معنی اور مطالب بتائے ہیں ان کے، لیکن حقیقی طور پہ جو معنی ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ یہاں سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اپنے اس کلام کے بارے میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس کلام کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کلام کے اندر کوئی شک کی صورت پیدا ہو تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ کلام ہی جو ہے وہ اس کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ شک پیدا ہو جائے، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو اس کلام کو سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے
تو اس کی عقل کے اندر کوئی کمی ہے یا اس کے سمجھنے کے اندر کوئی کمی ہے۔ تو قرآن مجید کے یہاں پر جو شک کی یہ بات کی گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس سے اس کے معنی اور مفاہیم کے اندر کوئی شک کی بات نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے سمجھنے کے اندر جو کفار جن سے یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا تھا، تو وہ لوگ اس کے بارے میں سمجھنے میں غلطی کیا کرتے تھے، تو یہ ان کو کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں ہی اسی آیت میں بتایا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، یہ متقین یعنی پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والی ہے۔ قرآن مجید کے بعض مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ھدی للناس، کہ یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید یہ تمام کی تمام انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن حقیقی طور پہ جو اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرہیزگار ہوں، متقین ہوں۔ پھر یہ پرہیزگار اور متقین کیسے ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ تو اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بیان کر دی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ پرہیزگار وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور غیب پر ایمان لے کے آنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے وہ تمام چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ ہم نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تمام صفات کہ ہم نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم ان پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آنے والے انبیاء کرام، ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو ہم ان پر ایمان لے کے آئے۔ اسی طرح جنت اور جہنم، یہ ہم نے دیکھے نہیں لیکن ان پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو یہی اس سے معنی مطلب مراد ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ اب یہ نماز کے قائم کرنے سے صرف نماز ادا کرنا ہی مراد نہیں، بلکہ نماز کو ایسے طریقے سے ادا کرنا کہ نماز کے اندر جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کا خیال رکھ کر نماز قائم کی جائے۔ تو یہ بھی متقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ دو نشانیوں کی تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے مال ان لوگوں کو عطا کیا ہوتا ہے تو یہ اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہی ذاتی طور پہ مراد ہے کہ صرف مال جو دولت اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دی ہے صرف وہی اس کو خرچ کرنا مراد، لیکن امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے صرف مال و دولت مراد نہیں، بلکہ جو جو نعمت انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے وہ تمام کی تمام نعمتیں مراد ہیں۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے تو وہ علم آگے لوگوں میں خرچ کرے، لوگوں میں بانٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں موجود ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ آپ نے اگر ایک بھی آیت کسی تک پہنچی ہے تو اس کو بھی آگے پہنچانا چاہیے۔ تو اگر کسی کے پاس علم موجود ہے اس کو آگے پہنچائے، کسی کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی عقل کی بدولت دوسروں کو اچھے مشورے دے، یا اسی طرح جس طرح بھی لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے، جن کو مال دیا ہے وہ مال دوسروں کے اوپر خرچ کریں۔ اور صرف زکوٰۃ مراد نہیں بلکہ دیگر بھی نفلی صدقات وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اسی طرح متقین کی آگے یہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اگلی آیت میں بھی۔ تو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے بما انزل الیک، اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے، تو مومنین جو ہیں وہ اس قرآن مجید کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، وحی غیر مطلوب، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں، جو احادیث مبارکہ کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن جو احادیث کے معنی و مطالب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی دیے جاتے ہیں۔
تو جس طرح قرآن مجید پر ایمان لے کے آنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بھی ایمان لے کے آنا ضروری ہے، اور مومنین کی نشانی میں سے یہی ہے کہ وہ ان دونوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور یہ مومنین ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل نازل کی گئی، یعنی وہ تمام آسمانی کتب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل نازل کی گئی، یعنی تورات، زبور، انجیل یا دیگر صحائف، ان کے بارے میں بھی یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ تمام کی تمام برحق اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی تھی، اور اس وقت ان کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا۔ اب صرف اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ کتابیں برحق تھیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ ایمان والے جو ہیں یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانیاں بیان کر دیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت ان مومنین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی یہ ماقبل میں نشانیاں بتائی گئیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اندر بھی فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ اگلی آیات کے اندر کافرین، کفار کی نشانیاں بتائی گئیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر یا ان کے لیے، اانذرتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مت ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا آخرت کے اندر۔ تو یہ جو کفار ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں بھی یہ منع نہیں کیا گیا، یا پورے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ کفار کو بالکل تبلیغ ہی نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تبلیغ کیا کرتے تھے اس کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ وہ ان کو تبلیغ کیا کریں۔ لیکن ان کفار کے اندر سے بھی بعض کفار ایسے کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ کچھ سنتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اسی طرح ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اسی طرح وہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو یہ دھبے ایک ایک کر کے صاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ شخص توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ سیاہ دھبے لگنے کی وجہ سے دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور یہی صورت ہے کہ جب انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لے کے آتے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پردہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات یا ان کو بھی دیکھ کر یہ لوگ سبق حاصل نہیں کرتے تھے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ وہ پھر بھی چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو وہ ایمان لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ وہ تبلیغ کریں۔ اسی طرح آج بھی سب کے لیے، علماء کرام کے لیے جو حکم ہے وہ یہی کہ بے شک فائدہ ہو رہا ہو یا نہ ہو، علم کو آگے پہنچانا، تبلیغ کرنا، یہ ان کی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر كنصر يوم بدر اللهم اعز الاسلام والمسلمین. یا اللہ تمام مریضوں کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مظلوم مسلمان اس وقت تنگ ہیں فلسطین کے اندر ظلم کا سامنا کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کے پاس غیب سے فرشتوں کی مدد بھیج. یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ جو ظالم اور جابر اس وقت ظلم کر رہا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان آپس میں ان کے درمیان اختلاف ڈال دے، ان کے تمام جرائم سے، ان کے تمام اسلحے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.